اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے قیامت کی ہولناکیوں اور مجرمین کی سزاؤں کا بیان فرمایا ہے، اور پھر نعمتوں کا بھی اللہ رب ذوالجلال نے تذکرہ کیا ہے۔ تو قیامت کا بیان یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہے، کیونکہ وہاں انصاف ہو جائے گا، اور دوسرا انسان کو تنبیہ ہے کہ ہدایت پر آ جاؤ۔ انسان عبرت پکڑ کے، قیامت کا خوف کر کے، رب ذوالجلال کی طاقت کا اندازہ کر کے سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ تو یہ باتیں بھی ایک قسم سے نعمتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر بھیجا جائے گا آگ کے شعلے اور دھواں، یہ تم پر بھیجے جائیں گے۔ یہ کب؟ ایک تو اس وقت جب کوئی انسان باہر نکلنا چاہے گا آسمان و زمین سے، تو آگ کے شعلے اور دھواں ان کو نکلنے نہیں دے گا۔ دوسرا، قیامت میں اللہ رب ذوالجلال جب تک حساب ہو، مجرمین پر ایک قسم کا دھواں چھوڑے گا کہ وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے، چاروں طرف سے فرشتوں کا گھیراؤ ہوگا، اور وہ دھواں ایسا ہوگا نہ سائے کا فائدہ دے گا اور نہ قیامت کی جو ہولناک دھوپ کی تپش ہے اس سے بچاؤ کا فائدہ دے گا۔ لیکن ایک قسم کا یہ بھی عذاب ہے مجرمین پر، تو اللہ ان کو بھیجا جائے گا، اور پھر جہنم میں جب جلایا جائے گا تو ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ پہلے دھواں ہوگا، دھوئیں کے بعد پھر آگ جلائی جائے گی، اور ان کو آگ میں جلایا جائے گا، آگ کے شعلے ان کو جلائیں گے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر بھیجے جائیں گے آگ کے شعلے اور دھواں، پھر کوئی اگر تمہاری مدد کرنا چاہے گا کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی اس عذاب کو ہٹانا چاہے گا نہیں ہٹائے گا، اور یہ عذاب کو نہ تم ہٹا سکو گے نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے۔ یہ یعنی جہنمی لوگ ہیں، جو مجرم لوگ ہیں، تو اس عذاب کو وہ اپنے اوپر سے نہ خود ہٹائیں گے نہ کوئی اور ہٹا سکے گا۔ یعنی ہمیشہ والے جو کافر ہیں، نہ ماننے والے، یہ ان کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، سرخ گلاب کی طرح ہو جائے گا، تو یہ قیامت جب قائم ہوگی آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ یہ سرخ کیوں ہوگا؟ ایک تو تپش کی وجہ سے، اور دوسرا جو جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں،
اور چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے، تو یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کے غصے کی نشانی ہے مجرمین کے لیے کہ آسمان کو سرخ بنایا جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ انس ولا جان، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن پھر کسی انسان اور جن سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے اعمال نامے لکھا ہوگا اور یہ کہا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیے ہیں، کیے تو ہیں، کیوں کیے ہیں۔ وہ اگر انکار کرنا چاہیں گے تو اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن میں ان کے منہوں پر مہر لگا دوں گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہمارے سامنے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے اعضاء گواہی دیں گے، ان کا بدن گواہی دے گا، اور جو ہے تو ان کا منہ بند کیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں جھوٹ کے عادی تھے، خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، ریکارڈ ہوں گے، اور جو ہے تو ان سے گناہوں کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جن اور انسانوں سے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم جو قیامت کے دن اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی، اور بدن پر ہیبت اور گھبراہٹ ہوگی، کیونکہ جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے اس کا چہرہ ایک قسم کی سیاہی آ جاتی ہے، دنیا میں تو ظاہر نہیں، آخرت میں ان کی سیاہی ظاہر ہو جائے گی، اور پھر آنکھیں ان کی عجیب قسم کی ادھر ادھر، آنکھوں نظر ادھر اچکتے ہوں گے کہیں کوئی بچاؤ کی صورت ہو، اور کوئی مجرم نہیں ہے وہ پکڑا جائے گا اسے پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی صفائی پیش کر دے گا، اور یہ پکڑے جائیں گے ان یہ صفائی پیش نہیں کر سکیں گے، اور جو ہے تو ان کو جو ہے تو پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی، تو ان کے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے کہ یہ مجرم ہیں، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت کے دن مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کو پکڑا جائے گا بالوں سے، پاؤں سے ان کو گھسیٹا جائے گا، بالوں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، پاؤں کو پکڑ کر، پیروں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، اور ان دونوں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، ایک اس طرف سے پکڑے گا ایک اس طرف سے پکڑے گا، اور پھر کسی مجرم کے کیا کریں گے، پاؤں کو موڑ کر پاؤں کو سر کے ساتھ باندھیں گے، اور پھر جب پکڑیں گے اس کو ایسے بیچ سے پکڑیں گے، جس میں اس کا سر بھی آئے گا، پاؤں بھی آئیں گے، ان کو کھینچیں گے، یعنی ایسے موڑ کر ان کو دوہرا کر کے ان کو باندھا جائے گا۔ یہ مجرموں کی انتہائی ایک قسم کی توہین کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے رب کے احکامات کی توہین کی ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور ان کو جو ہے تو بالوں سے، قدموں سے، پاؤں سے پکڑا جائے گا، ان کو گھسیٹا جائے گا، اور جو ہے تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ مضمون آگے جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ان سے ڈرنے اور توبہ کرنے اور جنت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔